سید الرسول ٹھیک و خاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جڑے بندے اس پوزیشن دے اندر نے کسی نو تنگ کرن دی میری ضرورت نہیں، ماں دے پیٹ وچوں جڑے بندے زبان دی نعمت لے کے آئے، شکر ہے میرے اللہ دا کہ گنگاری بناتا، یہ زبان دی نعمت ہے۔ بندے پڑھے لکھے بیٹھے زبردست مزار دے اتے، بابا جی دی روح پورے ساڑے مجمع دے اتے نظر کیتی کھڑی ہے، یقین کرو۔ تقریراں بتھیریاں تھوڑا مل جانگیاں نیٹ وچ بھی، مولوی وافر مقدار چلا نے بنائے پیدا کیتے، اسی درویشانی گل کرنی، درویشانی کیونکہ عظیم درویش دے ڈیرے تے میں بیٹھا۔ سب تو پہلے میں اپنے مہربانہ تو گزارش کروں گا کہ جڑا پرونا ہوندا نا مہمان، انہوں اللہ بھی کنسیشن دیندا کہ 4 فرضاں دی جگہ تے 2 پڑھ لیں، ٹھیک؟ ماشاءاللہ ہر بندے نے اپیل کیتا، میرا جملہ کیچنگ پاور بھی ہے، میں جج کر لیا۔ ہن تقریر میں کرنی نہیں، تسی آپ کرونی، بہت بڑے مزار سے بیٹھے ہو، یقین کرو اس اللہ دے ولی دا تصرف جڑا، تصرف مولویاں دا لفظ ہے، یہ دا میں پنجابی چ معنی کراں سمجھاؤن واسطے کہ انہاں دی پہنچ بڑی دور ہے۔ کیوں جی بزرگو، تسی تے عالم دے بھائی ہو، تسی سمجھو کہ میں کتھوں بولے ہیں۔ انہاں بزرگاں دا تصرف، تسی پڑھے لکھے لوگ کہندے ہو بہت بڑے کنٹرولر ہے، تے میں پنجابی جو بابے بلے شاہ دی زبان چے آکھاں گا کہ پہنچ بڑی، تے جے ہور میں نے اجازت دیو، کیونکہ انہاں محفلان دے اندر بندہ ہوئی بولدا جڑا چوندہ کہ قیامت آلے دن حضور بھی سانو اپنے دامن جو چھپالن تے علی بھی اپنے دامن چھپالن۔ اللہ جی سارے بول پہ کون کہندہ بول دے نہیں، حضور دے عشق ایسے ہوئے، عشق ایسے ہوئے، تے ہر بندہ بول دا ہے، ہر بندہ بول دا، یقین کرو ناتاں ماشاءاللہ بہت سنیاں پڑیاں، قاری صاحب نے بھی اپنی اپنی لے دی گل ہوندی تے گل دے سارے حضور دی کر دے، تے انہاں تو پہلے جڑی ماشاءاللہ نوجوان نے نعت پڑھی زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا سلام آیا، میں کہنا کھچ لیا دل کھچ لیا، اے دل گل سنو، دل ابو جال بھی ہمیں ٹریا پھر دا، جی وہاں ٹرے پھر دے نا، وہ ٹریا ہمیں پھر دا سی، تے اللہ کہندہ جنہیں گنگا ویکھنا ہے انہوں ویکھ لو، جنہیں مردہ ویکھنا ہے انہوں ویکھ لو۔ میروں توجہ کر کے تقریر تسی کرونی ہے، تے جملیاں دا مل پونا، پیسیاں نال نہیں، مطا کوئی سوچے کہ پیسے نہ مل پونا، یہ دی کوئی لوڑ نہیں، یہ تے جتھے ملنے میری قسمت لکھی ہوئی وہ تھوڑی جیب پہ رہنے نہیں، تے میں ایدی تے اپیل نہیں کرنا، میں کہنا بھی اپنا سوچ کعبے دے نال ڈالو، ایک سوچ لالو ایس روزے دے نال، وہ سوچ لگے گا تے لائٹ آنی نا، سوچ لگے گا تے روشنی ہونی، سوچ لگے گا تے سپیکر چلنا، سوچ لگے گا تے روشنی دا انتظام ہونا، سوچ کٹ دے ہو پچھے پاور ہوئے، پاور ہاؤس دے اندر لائٹ موجود ہوئے، ایتھوں بٹن آف کر دے ہو نیرہ ہو جائے گا، تے جے ایتھے فٹنگ ٹھیک ہوئی تے پاور ہاؤس خراب ہویا تے نیرہ پھر بھی رہے گا، تے روشنی کرنے واسطے نبی تے علی دونہ دے نالی تعلق بناونا پینا، تعلق بناونا پینا۔ میرے بل توجہ رکھو، میں بلے شاہ دی زبان چ گل کرنی تے بہت بڑے ولی دے دربار چ گل کرنی، اے ولی جڑے میں ایک مولوی نو کہا یار ساڑھے ولیاں دے اندر پاور بڑی، بیٹھے لاہور ہوندے تے گل ایتھوں دی دس دے، او مولوی ایڈا وڈا دا پگڑ بنیا ہویا تے 5-7 بندے انہوں پچھوں تکھن تے 7-8 کو انہوں پھڑن، میں کہا مولوی کہا دا تے بلڈوزر آ رہے ہیں، کہندہ جی میں نہیں ماندا کہ بندہ ایتھے بیٹھا ہوئے تے پران دی گل کر دے وے، میں کہا جے توں حاضر ہوئے اے سیر جڑا رب نے دیتا سوچن نو دیتا ہے دماغ، تے میں تینوں قرآن جو ثابت کر دینا کہ 1500 میل تو
رب دے ولی نے بیٹھ کے چیز منگوا بھی لئی تے دیکھ بھی لئی. یہ کسی مولوی کی کتاب کا ریفرنس نہیں, یہ امام غزالی کی بات نہیں, یہ مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب کے کسی مذہبی سکالر کی بات نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں, یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے. وہ بے ایمان ہے جو قرآن کو چیلنج کرے. مجھے بھی مانے کیوں جناب, میں قرآن سے اگر ثابت نہ کروں کہ میرا ولی مشرق میں بیٹھا ہو اور مرید مغرب میں بیٹھا ہو, وہ وہاں بیٹھ کر اپنے مرید کو فیض عطا فرما دیتا ہے. شان اولیاء زندہ باد, شان اولیاء ماشاءاللہ جی. اور میں کہنا چٹے داڑیاں آنے دی آواز منڈیاں تو بہت ہی لاگی. منڈے بیٹھے نال کندھاں دے ٹیک لاگے جے میں لکھ ٹوٹے ہوندے تے بابے بیٹھے اگے. سبحان اللہ, اللہ نے بابیاں دے صدقہ رحمت فرمایا, آمین آکھو. اے بھائی قربے قیامت ہے, یقین کرو قربے قیامت ہے. جوان بندہ لگا ٹیک لا کے بیٹھا جوان, وہ دا لکھ ٹوٹیا. اے بابیاں تو صدقے جاواں, اے بھی تے بابے ہیں نا, اے بھی تے بابے نا. کہندہ جی ثابت کرو. میں کہتا ہوں قرآن جو ثابت کرنا, بندے پڑھے لکھے نہ بیٹھے ہوندے. میرے محترم محمود صاحب بیٹھے نے, ٹیچر نے, پرنسپل نے, کیچنگ پاور ہے, ریچ ہے نا دی. سامنے بزرگ بیٹھے تے سونے نے فرمایا, مدینے والے نے, چنگے چہرے تو خیر دی امید رکھو. چہرے ایڈے سونے ہون, گھر سنو, چہرے حضرت ایدہ دے سونے ہون, سنت رسول بھی سجی ہوئے تے چہرے تے میں حضور دی محبت دی روشنی بھی ہوئے. وہ ایتھے تے مردے بھی بول دیا, تسی سے زندہ بیٹھے ہو. قرآن تو ثابت, کسی وابی کی بات نہیں, کسی شیعہ کی بات نہیں, کسی بریلوی کی بات نہیں, کسی مولوی کی بات نہیں, کسی مسلک کی بات نہیں, کسی مناظرے کی بات نہیں, کسی مجادلے کی بات نہیں. مل کے کہہ دو یا اللہ کا قرآن ہوگا یا محمد کا فرمان ہوگا. دعویٰ میرا یہ ہے, دعویٰ کہ قرآن جو ثابت کرنا کہ ولیاں دی پہنچ ہے کہ نہیں. بندے سیانے بندے ہیں یار, پڑھیا لکھیا ماحول ہے تے سیانے بندے کہندے جڑا بندہ قرآن دے ماحول نہ گل کرے سیانی گل کردا. میں بزرگاں کو سنیا کہندے جی جڑا قرآن دے ماحول نہ بولے وہ دی گل سننی بھی چاہیے پر دشمنی ہو. لو جی ایک نبی گزرے, سنو توجہ ہے. میں ایک جگہ تے سبحان اللہ کی جگہ تے سبحان اللہ کہنا, میں ایک جگہ تے کہتا گستاخ رسول نو قبر چ بڑی کوٹ پانی کہتے سبحان اللہ. کیوں بھی سبحان اللہ دی جگہ تے سبحان اللہ آوے, انہا للہ دی جگہ تے انہا للہ آوے. اللہ خوش رکھے بندے کیچ کر دے. میں کہا جی قبر چ گستاخ نو بڑی کوٹ پانی, رب دے ولیاں دے گستاخ نو بڑے لتر پینے, اکھے سبحان اللہ. جتھے سبحان اللہ پڑھ دی یا اتھے سبحان اللہ کہنا. اچھا گھر سنو, کوئی جو بندہ کہے تسی بڑے خوش بیٹھے سی, وہ میں کہنا پیڑیا عرس دا مانا خوشی. عرس دا مانا تے خوشیاں جو بندہ مسکراؤں ہی ہوندہ ہے. رون تے او خوشی دے بیچ رون. ساڑھے ولی بھی زندہ, سیاب بھی زندہ, ساڑھا نبی بھی زندہ, ساڑھا صدیق بھی زندہ, ساڑھا عمر بھی زندہ, ساڑھا عثمان بھی زندہ, ساڑھا علی بھی زندہ, ساڑھا طلحہ بھی زندہ, ساڑھا حسن بھی زندہ, ساڑھا حسین بھی زندہ, امام نقی بھی زندہ, امام تقی بھی زندہ, موسیٰ کاظم بھی زندہ, امام جعفر بھی زندہ, ساڑھا دادا بھی زندہ, ساڑھا اجمیری بھی زندہ, اور بھلے شاہ بھی زندہ, سلطان باہو بھی زندہ. یہ زندگی میں نے نہیں دی ہے. اللہ کہتا ولی فرش میں بھی زندہ ہے, ولی قبر میں بھی زندہ. ماشاءاللہ ایڈی وڈی تھوڑی آواز نکلی ہے, میرے خیال سڑک تک ہی نہیں پہنچی. میں کیا ملا تینوں کیڑا فکر پہ گیا, ولی دیکھدا نہیں. پہلے میں ماحول بنایا کہ جپو 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 سواش دیدہ. ولی
ولیاں دا مرکز علی ہے، ولیاں دا مرکز علی ہے، ملکی ولیاں دا محور علی ہے، ولیاں دا قبلہ علی ہے، ولیاں دا کعبہ علی ہے، ولیاں دا مرکز علی ہے، ولیاں دی عقیدت علی ہے، ولیاں دا دریا علی ہے، ولیاں دا سمندر علی ہے، ولیاں دا مرکز علی ہے، توجہ ہے نا، ولیاں دا مرکز علی ہے، ولیاں دا دریا علی ہے، ولیاں دا سمندر علی ہے۔ وہ کہنے لگا ثابت کرو قرآن دے وچوں، میں کیا ایک نبی گزرے نے جنہاں دا نام ہے جناب سلیمان پیغمبر، انشاءاللہ بیدرہ سبحان اللہ، قرآن آ رہے آئے، قرآن دے سپارے آ رہے ہیں، قرآن دے لفظ آ رہے ہیں، اللہ دے نبی نے مجلس لگی کھڑی ہے، جن بھی بیٹھے، مجلس جن بھی بیٹھے، مجلس درندے، جن، پریاں، انسان، جانور، پرندے سارے لگے کھڑے، تے ہود ہود آ گیا، پرندہ نبی نہ گل کرنا، پرندہ آ گیا، وہ ثابت ہویا نبیاں دے ذکر سے جانور بھی بول دے۔ قرآن کہہ رہا ہود ہود آ گیا جی، ہود ہود مولانا صاحب نے پوچھ لو، اللہ دا نبی کہنے لگا توں کسے گیا سی ہوئے؟ کبا ایتھے بیٹھا، کبوتر ایتھے بیٹھا، جانور ایتھے بیٹھے، جن ایتھے بیٹھے، میں رجسٹر نہ حاضری لائی تو غیر حاضر سی کسے گیا سی؟ انہوں نے کہا جی میں اڑدا ایک ملک چ گیا جیدہ نام ہے یمن، اوتھے میں ایک مائی ویکھی جڑی دنیا تے حکومت کر دی، قرآن دنیا تے حکومت کر دی، تے نام دا بلقیس ہے، تے او دا میں ایڈا بڑا تخت دیکھیا جیڑا 80 فٹ لمبا، ہود ہود پیغمبر نو دس رہے 80 فٹ لمبا، توجہ کر لو ذرا تقریر تے ہون لپڑی میں بنیاد بننے دیو، 80 فٹ لمبا، 40 فٹ چوڑا، تے 30 فٹ اچھا، تے سارا سونا لگا ہویا، تے او لوگ سورج نو پوچھ دے، تے اللہ دے نبی نے کہا آجا میرا خط لے جا پھر بلقیس دے نام، ولیاں تے نبیاں دی طاقت بہلا قرآن جو ثابت کر رہے ہیں۔ آواز تھوڑی یہ چیز ذرا کٹ کرو، جدو میں کوئی طرز کٹا تو پھر آواز چھڑیو، میں نے گل سمجھو پھر گل بہت اچھی ہے، چونکہ قرآن دی گل ہے، کوئی وزیر اعظم دی گل نہیں، کوئی پرائم منسٹر دی گل نہیں، کوئی مولویاں دی گل نہیں، کسی مفکر دی گل نہیں، کسی محدث دی گل نہیں، گل او دی ہے قرآن دی۔ میں ثابت کرنا قرآن دے وچوں کہ اگر سلیمان نبی دے ولی دی اے پاور ہے، ثابت ہے میں کرنا، تے پھر محمد مصطفیٰ دی امت ولی دی پاور کی ہوئے گی؟ اے میرا موضوع ہے، اگر سلیمان پیغمبر دے امت دے ولی دی اے طاقت ہے، پھر نبی محمد پاک دی امت ولی دی طاقت کی ہوئے گی؟ اے موضوع دی پیڑ بننا میں گانڈے اینو بنی دلیل ہون میں دے رہا۔ اچھا بھی تو کی دیکھیا؟ خود کہنے لگا جی تخت بہت بڑا، بڑے سونا لگا، بڑے جواہرات لگے، لوگ اتوں دے سورج دی پوجا کر دے، میں تو تاں بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا تیری دلیل بڑی مضبوط ہے، تے گل تو بڑی سونی کیتی ہے، ورنہ میں تینوں ذبح کر دینا سی غیر حاضری دی وجہ تو۔ ہن اداں کر میں تینوں خط لکھ کے دینا، اے خط میرا ملکہ بلقیس نو پہنچا دے۔ خط جڑا انہوں نے لکھیا وہ قرآن دے وچ موجود ہے، پوچھ لو مولوی صاحب نو، وہ خط جڑا پیغمبر سلیمان نے لکھیا وہ قرآن دے وچ موجود ہے۔ خط لکھیا جے تو ہے گل سن ملکہ بلقیس، مینوں پتہ لگا تو ایتھوں دی ہے وزیر اعظم، تے بہت سارے جرنیل تقریباً 70 جرنیلاں دی تو کمانڈر ہے، تے میں سلیمان پیغمبر بادشاہ بھی ہاں تے نبی بھی ہاں، ایداں کر سارا کو چھڑ کے فرما بردار بن کے میرے کو آ جا۔ تے او اوتھوں ٹر پئی، گل میں اپنے پیٹ تے لے کے آ رہے ہیں، اوتھوں ٹر پئی، نال جرنیل بھی ٹر پے، نال ٹر پے، تے جن حضرت سلیمان پیغمبر نو دسن لگ پیا جی قافلہ ایتھے پہنچ گیا، قافلہ ایتھے پہنچ گیا، تے مسافت سیگی محمود صاحب 2 مہینے دی، دیکھ لو انہاں دور دا سفر 2 مہینے بندہ ٹردا رہے تے پھر اوتھے پہنچنا سی انہیں۔ وہ جن دسدے رہ جی ہن اننے میل رہ گئے، اننے میل رہ گئے، اننے میل رہ گئے، جدوں میل رہ گئے نا 5 تے سلیمان پیغمبر بولے، مجلس لگی ہوئی، جن بھی بیٹھے، انسان بھی بیٹھے، پرندے بھی بیٹھے، انہاں تصور کرو قرآن تے قرآن دی گل ہر بندہ توجہ نہ سندا۔ پیغمبر کہن لگے سنو کون ہے جڑا بلقیس دا تخت لے کے آئے گا؟ جپو جپو صبح شام نام علی دا، جپو جپو صبح شام نام علی دا، اوے بچیاں نو کہندا اے غلام نبی دا۔ یا اللہ انہاں نے تے بولنا ہی نہیں، مینوں توفیق عطا فرما دے۔ اے بھی ضد کیتی بیٹھے نے تے قرآن نہ اے دا محتاج ہے، نہ مولوی تیرا محتاج ہے، نہ قرآن تیرا محتاج
محتاج ہے، نہ ولی تیرا محتاج ہے، نہ عرس تیرا محتاج ہے، جڑا ماں دے پیٹ دے وچوں زبان دی نعمت لے کے آیا ہے تے جنوں نبی پسند کر دے آپ ہی سبحان اللہ کہہ لے گا، تے جنوں نبی پسند نہیں کر دے مینوں لوڑ نہیں ہے کہ انہاں دے پیر پھڑ کے سبحان اللہ گواواں۔ اے گل سن، ایمان تازہ ہو جائے، تیرے ایمان دے بوٹیاں نو پانی لگ جائے، تیرے ایمان دے بوٹیاں نو تری لگ جائے، آ جا قرآن وال تاکہ پتہ چلے داتا حجویری دا کی مقام ہے، بابا بلے شاہ دا کی مقام ہے، سلطان العارفین دا کی مقام ہے، صابر کلیری دا کی مقام ہے، بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ دا کی مقام ہے۔ تینوں پتہ لگے کیڑے دربار سے آیا بیٹھا، میں قرآن جو ثابت کرنا موضوع دے مطابق میرے ولی دے اندر پاور ہے، میرے ولی دے اندر پہنچے، میرے ولی تقدیر بدل سکتے نے۔ میں اپنی ماں دی کتاب نہیں پڑھدا، اپنے باپ دی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھدا، اللہ دا قرآن جو ثابت پیا کردا، ذرا بنیاد بن جاوے میرے وال ویکھی، یہ چنگا لگے تے بول پئی ورنہ کوئی لوڑ نہیں۔ گل میں ایتھوں شروع کراں گا کہ جپو جپو صبح نام علی دا، کوئی بچیاں نو کہندا اے غلام نبی دا، ہائے نبی دیاں محفلاں سجاؤن والیو، نبی دیاں محفلاں سجان والیو، سونے دا میلاد مناؤن والیو۔ پیغمبر نے فرمایا کون ہے؟ انہیں ادھر میرے والا غور کرنا، ملکہ بلقیس بھی آ رہی ہے، انہوں دا لشکر بھی آ رہا ہے، جرنیل بھی آ رہے ہیں، 5 میل دا سفر باقی رہ گیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے دربار چ بیٹھن والے نو فرمایا کیڑا ہے تھوڑے وچوں جڑا 1500 میل تو تخت بلقیس چک کے لے کے آوے؟ وہ دے پہنچن تو پہلے پہلے اللہ دا قرآن کہندا ہے عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن اٹھیا جی میں پہاڑ ہندائے، عفریت من الجن، سبحان اللہ کہہ، اللہ راضی ہوئے، اللہ تیرے رزق دے اندر برکت دے، اللہ تیری دھیاں نو آباد رکھے، اللہ تیرے پوتیاں نو آباد رکھے، اللہ تیرے دوتیاں نو آباد رکھے، اللہ تیرے بچیاں نو آباد رکھے، رب تینو سونے دا مدینہ بخاوے، رب تینو کعبے دی زیارت کراوے، رب تینو بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ دے اور اس دی برکت دے نال اللہ تیرے گھراں دی اندر رحمت نازل فرمائے۔ پیغمبر سلیمان نے فرمایا کیڑا بندہ ہے یا جن نے جڑا ملکہ بلقیس تو پہنچن تو پہلے پہلے تخت بلقیس لے آ کے میرے سامنے رکھے تے قرآن کہندا ہے پیغمبر دے آرڈر دے ہوتے ایک بہت بڑا جن اٹھیا، عفریت من الجن، جن اٹھیا کہنے لگا آنا آتی کا سونیا میں لے کے آواں گا۔ اے جڑے کہندے نے نا کہ اللہ تو سوا کر کوئی نہیں سکدا، جن کہندا آنا آتی کا میں تخت بلقیس لے کے آواں گا۔ سلیمان پیغمبر نے پوچھیا کنی دیر چ لے کے آویں گا؟ 1 دن لگے گا۔ انہیں کیا اس تو بھی پہلے لے کے آواں گا؟ اچھا ادھے دن چ لے آواں گا؟ انہیں کیا ادھے دن تو بھی پہلے لے کے آواں گا؟ اچھا 2 گھنٹے تے لائیں گا؟ انہیں کیا 2 گھنٹیاں تو بھی پہلے لے کے آئیں گا؟ اکھے کدوں لے کے آئیں گا؟ ان تقوم من مقامک، قرآن کا حوالہ، قرآن کی دلیل ہے۔ میں لے کے آواں گا ان تقوم من مقامک۔ حضرت جی تسی یہ تو اٹھو، اٹھ کے اپنے گھر جاؤ تے گھروں واپس آؤ، تخت آگے پہ جائے گا، اینی دیری لگنی۔ تسی اٹھو تے اپنے گھر جاؤ، نال ہی دروازہ سی، اتھو اٹھ کے واپس آؤ، محفل برخاست کرو، آ کے بہ جاؤ، اسی اس تو پہلو تخت لے آواں گے۔ حجی ہو توجہ کرو ذرا، رب دے ولی والا میں آ رہے ہیں۔ حضرت فرماؤن لگے یہ تو بڑی دیر ہے بھائی، یہ تو دیر ہے، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، یہ تیری پاور ہے کوئی؟ یہ دیر ہے۔ علم من الکتاب، علم من الکتاب، اللہ دا قرآن کہندا پھر ایک ولی اٹھیا، ہاتھ چوکے ولی دے نام تے سبحان اللہ کہو۔ ہن پوچھو قاری صاحب بیٹھے نے، سفیان صاحب بھی بیٹھے نے، قرآن دے نظر حافظہ دی بیٹے نے، قاریہ دے بیٹے نے، پوچھو انہاں نو اللہ دا قرآن کہندا علم من الکتاب
جن عاجز آ گیا، جن عاجز آ گیا، پھر ایک بندہ اٹھیا رب دا ولی اٹھیا، ایک درویش اٹھیا ولی اٹھیا، ایک کلندر اٹھیا سلیمان پیغمبر دے امت دا۔ ایتھے ذرا کیچ کری میرے جملے نو تے عقیدہ بنا رہی۔ ایک سلیمان پیغمبر دی امت دا ولی اٹھیا، سلیمان پیغمبر دی امت دا ولی اٹھیا، سلیمان پیغمبر دی امت دا ولی اٹھیا تے اٹھ کے کہنے لگا آنا آتی کا۔ آپ نے فرمایا تو کنی دیر چ لے کے آئیں گا؟ ایک ماہ لگ جائے گا۔ عرض کیا حضور اس سے بھی کم، اچھا 10 دن میں لائے گا۔ عرض کیا اس سے بھی کم، اچھا 5 دن میں لائے گا۔ فرمایا اس سے بھی کم، اچھا 2 دن میں لائے گا۔ عرض کیا اس سے بھی کم، اچھا 1 دن میں لائے گا۔ عرض کیا اس سے بھی کم، اچھا 2 گھنٹے میں لائے گا۔ عرض کیا اس سے بھی کم، 1 گھنٹے میں لائے گا۔ عرض کیا اس سے بھی کم، نصف گھنٹے میں لائے گا۔ عرض کیا اس سے بھی کم، اچھا 15 منٹ میں لائے گا۔ عرض کیا اس سے بھی کم کرو، اچھا 10 منٹ میں لے کر آؤ گے۔ عرض کیا اس سے بھی کم کرو، 5 منٹ لگاؤ گے۔ عرض کیا اس سے بھی کم کرو، 2 منٹ لگاؤ گے۔ فرمایا اس سے بھی کم کرو۔ سلیمان پیغمبر کی امت کا ولی کہتا ہے، سلیمان پیغمبر نے فرمایا 1 منٹ میں لے کر آؤ گے۔ عرض کیا اس سے بھی کم کرو، آدھ منٹ لگے گا۔ اس سے بھی کم کرو، اچھا 2 سیکنڈ لگیں گے۔ اس سے بھی کم کرو۔ اے میرے ولی خود ہی بتا دے کہ کتنی دیر میں 1500 میل کے فاصلے سے تخت بلقیس لے کر آؤ گے۔ اب قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اس اللہ کے نبی پیغمبر سلیمان کی امت کے ولی نے کہا آنا آتی کا قبلہ ان یرتد الیک طرفک، ان یرتد الیک طرفک۔ کسی میں نے شاعر کے شعر کا سہارا نہیں لیا، کسی مولوی کی کتاب کا سہارا نہیں لیا، امام غزالی کا سہارا نہیں لیا، ابن خلدون کا سہارا نہیں لیا، میں نے لٹریچر کا سہارا نہیں لیا، میں نے مارکونی کا سہارا نہیں لیا، میں نے ابو علی سینا کا سہارا نہیں لیا، میں نے متحققوں کا سہارا نہیں لیا، میں نے محققوں کا سہارا نہیں لیا۔ میں تو رب کے قرآن پر بول رہا ہوں جو دیوبندیوں کی برابر کتاب ہے، سنیوں کی برابر کتاب ہے، شیعوں کی برابر کتاب ہے۔ اللہ کا ولی کہنے لگا آنا آتی کا، آنا آتی کا، میں لاتا ہوں، میں لاتا ہوں۔ سمجھو میری بات کو، آنا آتی کا، میں لے کر آتا ہوں۔ میں نے بھابی مولوی سے کہا وہ تیرے ساتھ میری لڑائی نہیں، نہ ڈنڈے کی لڑائی ہے نہ گولی کی لڑائی ہے، میں تو رب کے قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں۔ آنا آتی کا، میں لاتا ہوں، آنا آتی کا، میں لاتا ہوں۔ ایرتد الیک طرفک۔ اے گل نہ میں سمجھا سکے ہیں تے نہ تم سمجھے۔ اکھے جی تسی اکھ چمکو، اکھ چمکو، طرفک کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھنے کے لیے آنکھ کھولنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں طرفک۔ کسی کو دیکھنے کے لیے جس کا انتظار ہو، جس کا انتظار ہو۔ کمڑے بندے دا کام نہیں، تھوڑے ورگے سیانے بندے دا کام ہے قرآن سننا، کمڑے بندے دا کام ہی نہیں۔ طرفک کسی کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے جب وہ چیز آ جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کھولنا، اس کو کہتے ہیں طرفک۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان کی امت کے ولی نے کہا این یرتد الیک طرفک، جی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آنا آتی کا میں لاتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں ہر کام اللہ کرتا ہے، تو اللہ کا ولی کہتا آنا آتی کا میں لے کر آتا ہوں۔ سلیمان پیغمبر کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ تیرے اندر کیا طاقت ہے، کام تو اللہ کرتا ہے۔ ثابت ہوا طاقت اللہ کی ہوتی ہے، کرامت ولی کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے ابھی وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے تھے، تختوں تھوں تھلیوں دی چلتے ہیں تے لگی کنی دیر آنکھ چمکن دی، طرفک تخت چلیا تھلیوں دی تے نا ہیرے جواہرات تخت نو لگے ہوئے سے وہ دے خراب نہیں ہوئے تے جتھے سلیمان پیغمبر بیٹھے سی نا جدو کیا طرفک ویکھیا تے تخت ایڈا بڑا سامنے پیا۔ لو جی دلیل بن گئی کہ سلیمان پیغمبر کے امت کا ولی
1500 میل سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے. میں نے کہا پھر گولی کو لگتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میرا غوث پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کر دیتا تھا. اگر تم یہ مانتے ہو کہ قرآن کے مطابق اتنی دور سے تخت بلقیس سلیمان پیغمبر کے امت کا ولی لے کر آیا تو پھر حضور دے امت دے ولی دی پاور سے بہت ہی ہونی چاہیے دی. چلو کوئی تو نہیں ہلاؤ یار. اور میرے اپنے بیٹھے ہیں, میں کہڑا کسی دشمنوں کو بیٹھا. جے سلیمان پیغمبر دے امت دا ولی, حالانکہ سلیمان پیغمبر امت دی میرے نبی دا مقتدی ہے, حضور امام ہے. اس نبی تو میرے نبی دی طاقت ود تے اس ولی تو حضور دے امت دے ولی دی طاقت ود. آجا ہن غوث پاک ود. بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ دی روح خوش ہو رہی ہے. علی تے نبی زندہ باد, ولی زندہ باد, علی زندہ باد, نبی زندہ باد, علی زندہ باد. بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ شہنشاہ کلندر, کلندر غوث. ہن آجا میں بنیاد بن لئی, پتہ لگ گیا کہ ولی کام او کر دینے جڑا عام بندہ نہیں کردا. عیسائی آ گیا, عیسائی آ کے کہنے لگا بابا غوث اعظم دربار لگا کھڑا ہے. عیسائی آ کے کہنے لگا ہوں میں نو ساؤنڈ بڑا زبردست ہے, بہت زبردست ہے, ہزاراں دے مجمع بولنے والا, لیکن اے مجمع سپیکر آڑا, اے مجمع ہے گا مسجد سپیکر آڑا, اے ساؤنڈ ہے گا ہزاراں بولنے والا. ہن میری آواز اگر میں خطابت دی دنیا چاہاں تے چپ نہیں سکن گے, اس واسطے آواز کم کرو, آواز کم کرو تاکہ میری گل نوں سمجھن, کیونکہ ساؤنڈ نالوں طاقت قرآن دی بہت ہی. ماشاءاللہ میں یہ تسلیم کر گیا کہ تھوڑا کام بہت اچھا ہے, جے وچ اللہ دے نبی دا نام آوے, اللہ مائک نوں بھی زندہ رکھے تے تینوں بھی زندہ رکھے. غوث اعظم جمعہ پڑھا رہا ہے, جمعہ پڑھا رہا ہے. دیکھ لو مزار دے نال مسجد, مزار دے نال داتا دربار جاؤ, مزار کے ساتھ مسجد, ملتان کے جاؤ بابا شاہ رکن عالم کے دربار کے ساتھ مسجد, چشتیاں جاؤ دربار کے ساتھ مسجد, شور کوٹ جاؤ مزار کے ساتھ مسجد, لاہور جاؤ داتا دربار کے ساتھ مسجد, ہیں جی چنیوڑ جاؤ دربار کے ساتھ مسجد, بابا بلے شاہ کے دربار پہ جاؤ مزار کے ساتھ مسجد, سلطان العارفین کے مزار پہ جاؤ دربار کے ساتھ مسجد, چشتیاں شریف کے جاؤ دربار کے ساتھ مسجد, اجمیر شریف جاؤ دربار کے ساتھ مسجد, ہندوستان میں جاؤ دربار کے ساتھ مسجد, صابر کلیری کے مزار میں جاؤ دربار کے ساتھ مسجد, خواجہ معین الدین کے دربار پہ جاؤ دربار کے ساتھ مسجد, اور نجف اشرف جاؤ دربار کے ساتھ مسجد, کربلا میں جاؤ مزار کے ساتھ مسجد, وہ مدینے میں جاؤ مصطفیٰ کے مزار کے ساتھ مسجد. یہ مسجد کا ماحول درباروں کے ساتھ سجتا ہے, اور یہ مسجد نشاندہی کرتی ہیں کہ رب کے ولی جب دنیا سو جاتی تھی پھر رب کے دربار میں سجدہ کرتے تھے. بابا غوث اعظم کا دربار لگا ہوا ہے, اور بابا غوث کتنا اونچا ہے, خدا کی قسم چوروں کو تب بناونا رہا, چوروں کو تب بناونا رہا. جمعہ پڑھایا بابا جی نے, غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی آواز بڑی بلند تھی, بغیر سپیکر کے لاکھوں کے مجمع کو خطاب کرتے تھے, اور جلالی اللہ کے ولی تھے, سید تھے. حسن اور حسین کا جسم میں خون تھا, حضور کا فیض زندہ تھا. میرا نبی بھی زندہ ہے, نبی کا فیض بھی زندہ ہے, سبحان اللہ کہو. ہاں جی نبی بھی زندہ ہے, نبی کا فیض بھی زندہ ہے, نبی بھی زندہ ہے, نبی کا قرآن بھی زندہ ہے, نبی بھی زندہ ہے, نبی کا علی بھی زندہ ہے, نبی بھی زندہ ہے, نبی کا حسین بھی زندہ ہے, اور نبی بھی زندہ ہے, نبی کا بابا ابراہیم بھی زندہ ہے. گال سنو, اے بابا کلندر ہے, خوش قسمت بستی والے جتھے ڈیرا لایا, خوش قسمت بستی والے. تسی نہیں مینوں دسیا, مفتی مراد صاحب ہوندے سی ایک ساڈے ہرون آباد دے, بہت بڑے انہاں دے بھائی ہیں, انہوں نے مینوں دسیا کہ ساڈے ایک بزرگ ہے جڑا وقت دا کلندر, خود مینوں دسیا کہ میں انہوں نے کیا درویش آدمی ہے تے جا کے کدی زیارت کریو, اللہ دا کرم ہویا محمود صاحب دی وساطت نہ اگے بھی میں حاضری دے گیا, جو اسی خواب چ ویکھیا سن کی دسیے تے
ہاں یقین کرو اے محمود صاحب جان دے کہ میرا اڑیا ہوا کام اس بابا جی نے کڈیا. ہاں میں مولوی بن کے نہیں آیا, میں بابا جی کا غلام بن کے دربار سے آیا, ورنہ تقریر کے لیے کیا جو تمہید کے بغیر زیرو بم ہوتا ہے, الفاظ ہوتے ہیں, انہوں تقریر نہیں سناؤں آیا, انہوں میں غلامی دکھاؤں آیا. جتھے میری بات ہو گئی ہوتے بابے نے مسکرا کے کیا, فکر نہ کر, ہم غریبوں کو اٹھانے والے ہیں, جن کا کام رک جائے اس مقام سے رب کے ولی کی طاقت کا آغاز ہوتا. تم نہیں جان سکتے کہ ولی کی پاور کیا. خدا کی قسم ہے جمعہ پڑھایا غوث اعظم نے, توجہ کرو ذرا, اللہ تجھے آباد رکھے اور تیرے بچوں کو سلامت رکھے. بڑے عظیم دربار پہ بیٹھا, میرے سامنے بزرگ بیٹھے, اللہ ان کو سلامت رکھے. حضرت صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ جمعہ پڑھانے کے بعد باہر نکلے غوث الاعظم شہنشاہ بغداد, جن کی تم 11ویں مناتے ہو, عظیم سید تھے, چوروں کو کتب بنانے والے. بازار میں عیسائی کھڑا تھا, اس نے کہا بابا جی تم نے جمعہ پڑھایا, آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو, میں عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, تم مسلمان ہو, تم نے جب عرس بابا ابراہیم صاحب کا بنایا ہے تو جا کر میری بات کو سنیں. ادھر ادھر پھرنے والے بھی ذرا حضرت غوث الاعظم کی بات سنیں تاکہ پتہ چلے بابا ابراہیم کی ولایت پر کس غوث کی مور لگی ہوئی ہے. آپ جمعہ پڑھانے کے بعد باہر نکلے, عیسائی نے جبہ پہنا ہوا تھا, ان کا پوپ تھا, ایک شرارت کرنے کے لیے آیا. اس نے کہا بابا جی گھر جانے سے پہلے مجھے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, کیوں میرا نبی عیسیٰ, میں ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اگر آپ کے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو مجھے جواب دو. اگر آپ کے نبی محمد نے مردے کو زندہ نہیں کیا, توجہ کریں, تو پھر آپ بھی عیسائی ہو جائیں. غوث الاعظم نے کہا اگر میں اس کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا تو عیسائی کہے گا میں قرآن کو مانتا نہیں, اگر میں حدیث پڑھوں گا تو یہ کہے گا یہ حدیث کو میں نہیں مانتا, کیوں نہ ہو میں پریکٹیکل کر کے دکھا دوں. آپ نے فرمایا کیا بات کی ہے آپ نے؟ اس نے کہا کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, جوانوں توجہ کریں, وہ نبی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, کیا آپ کے محمد نے مردے کو زندہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو محمد ہیں, وہ تو صاحب کونین ہیں, وہ تو صاحب معراج ہیں, وہ تو سید الانبیاء ہیں, وہ تو سید کائنات ہیں, وہ تو صاحب معراج ہیں, وہ تو علم نشرہ کے سینے والے ہیں, وہ تو ید اللہ کے نورانی ہاتھوں والے ہیں, وہ تو مکے والے ہیں, وہ تو مدینے والے ہیں, وہ تو امام قبلتین ہیں, وہ تو عرش کے مہمان ہیں, وہ تو نبیوں کے سردار ہیں, وہ تو حسن کے بادشاہ ہیں, وہ چلے تو قرآن بنتا ہے. بابا غوث اعظم کہنے لگے کس مصطفیٰ کی تم بات کرتے ہو عیسائیوں, میں تو اس نبی کا نوکر ہوں, جو نبی چلے تو قرآن بنے, جو نبی بیٹھے تو قرآن بنے, جو نبی کھائے تو قرآن بنے, جو نبی پیے تو قرآن بنے, جو نبی مسکرائے تو قرآن بنے, نبی روئے تو قرآن بنے. اس نبی کی بات کرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے, کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرا نبی عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا. حضرت نے فرمایا چلو مجھے لے چلو, جس قبر کو تم پرانی سمجھتے ہو اس قبر پہ لے چلو, اگر میں مردہ زندہ کر دوں پھر ماننا پڑے گا کہ جس کے غلاموں کی یہ پاور ہے, اس غلام کے نبی کی پاور کیا ہوگی. مجمع جمع ہو گیا, چیلنج بہت بڑا تھا, بات چھوٹی نہیں. آپ کے مجمع کے اندر اگر کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کر مجھے کہہ دے, توجہ رکھیں چونکہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے, مجمع میں کوئی بندہ اٹھ کے مجھے کہہ دے کہ نورانی صاحب آپ کے باپ کو قبر میں میں زندہ کرتا ہوں, کیا دنیا اس کو دیکھے گی نہیں؟ کیا دنیا حیران نہیں ہوگی؟ کیا کائنات چپ نہیں ہو جائے گی کہ یہ بندہ کون ہے جو کہتا ہے میں پرانی قبر سے مردے کو زندہ کروں گا؟ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. بغداد کا شہر ہے, غوث اعظم کھڑے ہیں. میں نے قرآن سے پہلے ثابت کر دیا کہ رب کا ولی وہ کام کرتا ہے جو کوئی نہ کام کر سکے. اگر سلیمان پیغمبر کے ولی نے انہونی کر کے دکھا دی ہے, یہ غوث تو میرے محمد کی امت کا ولی ہے. مجمع جمع ہونے لگا, گیدرنگ بڑھنے لگی, مولوی بھی جمع ہو گئے, قاری بھی جمع ہو گئے, زمیندار بھی جمع ہو گئے. ادھر آنکھوں کا کنیکشن میرے ساتھ رکھیں, جس کو تم پڑھے لکھے کہتے ہو آئی کانٹیکٹ ہو جائے تو پھر مزہ آئے گا. مزہ مولوی کی تقریر میں نہیں ہوتا, مزہ بندے کے اندر ہوتا ہے.
یہ بات یاد رکھیں، مزہ تقریر میں نہیں، مزہ آواز میں نہیں، مزہ سرتال میں نہیں، مزہ موسیقی میں نہیں، مزہ قوالی میں نہیں، مزہ سما میں نہیں، مزہ کتاب میں نہیں، مزہ الفاظ میں نہیں، مزہ ردیف میں نہیں، مزہ قافیے میں نہیں، بلکہ مزہ تو بندے کے اندر ہوتا ہے۔ ابو جہل کا اندر گندا تھا، اسے نبی کی بات کا بھی مزہ نہیں آیا، اور بلال کا اندر چنگا تھا، اس کو نبی کی بات کا مزہ آیا۔ مزہ بندے کے اندر ہوتا ہے، بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ ابو لہب کا اندر گندا تھا، ابو جہل کا اندر گندا تھا، نبی کے لفظوں کا بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، حالانکہ نبی بولے تو گلاب کھلتا ہے، نبی بولے تو کلیاں چٹکتی ہیں، نبی بولے میری طرف دیکھیں، میرے لفظوں کو ضائع نہ کرو، میرا یہ ڈائیلاگ نہیں، یہ ولیوں کی باتیں ہیں۔ نبی بولے تو گلاب کھلتا ہے، نبی بولے تو کلیاں چٹکتی ہیں، نبی بولے تو سورج ابھرتا ہے، نبی بولے تو چاند چمکتا ہے، نبی بولے ستارے ٹمٹماتے ہیں، نبی بولے دریا چلتے ہیں، نبی بولے سمندر متلاطم ہوتا ہے، اور نبی بولے تو زندگی ملتی ہے، نبی بولے تو قرآن بنتا ہے، نبی بولے تو معراج بنتی ہے، نبی بولے تو ہجرت بنتی ہے، نبی بولے تو قانون بنتا ہے۔ اور جب سب کچھ نبی کے ہاتھ میں ہے تو یہ نبی کے امت کے ولی ہیں، ان کے گھر کا کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ نبی سے لے کر بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ نبی سے لے کر بیٹھے ہیں، ان کے سینے میں نبی کا فیض ہے۔ تو میں نے کہا جس کے اندر مزہ نہ ہو میں اسے مزہ نہیں دے سکتا، وہ اندر مزہ ہو، بیٹھا حبشے میں ہو، وہاں بیٹھ کے بھی نبی کے نام کے نعرے لگاتا ہے۔ کہنے لگے جی میں نے مولوی صاحب کی تقریر سنی، مجھے مزہ نہیں آیا۔ میں نے کہا بابا جی کیوں؟ ٹوٹی کھول دو، نیچے برتن رکھ دو، اوپر ٹوٹی کھولو، نیچے برتن رکھو، برتن الٹا کر دو، ٹوٹی سارا دن چلتی رہے، برتن میں پانی نہیں جائے گا، ٹوٹی کا قصور نہیں، پانی کا قصور نہیں، کیونکہ برتن ہی الٹا ہے، اس لیے اس میں پانی نہیں جائے گا۔ اگر سینے کا دل سیدھا ہوگا اس میں نبی کے نام کا مزہ بھی آئے گا، ولی کے ذکر کا مزہ بھی آئے گا۔ برتن سیدھے ہونے چاہیے، برتن پٹھے رہیں گے۔ میں پھر آپ کو مثال دیتا ہوں، بندے سمجھدار نہ ہوتے میں کبھی یہ گفتگو شروع نہ کرتا۔ یہ گریجویٹ لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ہے ابو جہل نبی کا پڑوسی تھا، میں نے وہ گھر اس کا دیکھا ہے مکے میں، خصوصی طور پر ایک عربی سے میں ملا، میں نے کہا مجھے اس خبیث کا گھر بھی دکھاؤ اور پیغمبر اسلام کا گھر بھی دکھاؤ۔ ایک گلی میں دونوں کا گھر ہے۔ حضور جب گزر کے جاتے تھے کعبے کی طرف تو راستے میں ابو جہل کا گھر آتا تھا، قسمت دیکھیں اس کے گھر میں لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ جج تھا مکے کا، چیف جسٹس تھا، ابو الحکم اس کو کہتے تھے، لیکن برتن اس کا الٹا تھا، پڑوسی ہو کر بھی نبی کا فیض نہ لے سکا۔ بلال حبشی نے دور بیٹھ کر اپنے برتن کو سیدھا رکھا، ویسے کرنی نے دور بیٹھ کر اپنا برتن سیدھا رکھا، محبت کا فیض ان برتنوں میں چلا گیا۔ ہن تھوڑی مرضی یا پانڈے سیدھے رکھو یا جتھے بھی رکھو، گل میں کر دینی۔ مجمع جمع ہو گیا، لکھا ہے کتابوں میں ہزاروں کا مجمع جمع ہوا۔ آج ایک اللہ کا ولی مردہ زندہ کرنے والا ہے، گئے قبرستان میں، آپ نے اس عیسائی کو کہا کہ قبر پہ تم ہاتھ رکھو، یہ نہ کہنا کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنا مردہ زندہ کیا، تم رکھو۔ اس نے کہا جی یہ قبر پرانی پہ اس کو زندہ کرو۔ آپ نے فرمایا جب آپ کا نبی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، میری طرف توجہ رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ غوث پاک نے فرمایا کہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جن کا ہم بھی احترام کرتے ہیں وہ کیا کہتے تھے عیسائی صاحب؟ اس نے کہا وہ کہتے تھے قم اٹھو باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ فرمایا ذرا میرے لفظ بھی دیکھنا، میں مردے کو زندہ کرنے لگا ہوں۔ تو غوث اعظم نے کہا قم باذنی، عربی آپ سمجھے نہیں ورنہ آپ تڑپ جاتے، قم اوے اٹھ جا باذنی، میرے حکم سے۔ ہائے ہائے، عیسیٰ کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھو، فرمایا قم، اور پاؤں کی ٹھوکر ماری، باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، میرے حکم سے اٹھ جا۔ فرمایا ویسے ہی اٹھے،
یا جو کام کرتا تھا وہ کرتا ہوا اٹھے، وہ جو کام کرتا تھا وہ کرتا ہوا اٹھے یا ویسے ہی اٹھے؟ اس نے کہا جی وہ کام کرتا ہوا اٹھے۔ فرمایا شرم کرو، یہ باجے بجایا کرتا تھا، یہ باجا بجاتا ہوا اٹھے گا۔ سبحان اللہ کہو۔ جو کام کرتا ہوا اٹھے کیا کرتا تھا وہی کرتا۔ خدا کی قسم ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب کسی بندے کو شک نہیں رہے گی، اس لیے کہ میں نے قرآن سے بنیاد باندھی ہے کہ 1500 میل سے اگر تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے سلیمان پیغمبر کا ولی لا سکتا ہے تو محمد کا ولی کیوں نہیں کام کر سکتا؟ یہ میری دلیل ہے۔ اچھا وہ اٹھا، اس کے ہاتھ میں ہارمونیم تھا، ہارمونیم تھا، وہ بجا رہا تھا۔ فرمایا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ وہ شرم والا عیسائی تھا، اس نے کہا بے شرم کے لیے 2 گھنٹے بھی نہ کافی ہوتے ہیں، شرم والے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا۔ اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا اگر پتے کا یہ مقام ہے تو درخت کا مقام کیا ہوگا؟ اگر پتے کا یہ مقام ہے، عیسائی کہنے لگا اگر پتے کا یہ مقام ہے تو درخت کا مقام کیا ہوگا؟ اگر قطرے کا یہ مقام ہے تو سمندر کا مقام کیا ہوگا؟ اگر فرا کا یہ مقام ہے تو اصل کا مقام کیا ہوگا؟ اور جملہ پہنچا نہ جائیں، اس نے کہا اگر آپ کا یہ مقام ہے تو مدینے والے محمد کا مقام کیا ہوگا؟ اس نے کلمہ پڑھا، حضور کے مذہب میں داخل ہوا، اور اللہ کے ولی نے کہا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ مدینے والے کا کمال ہے۔ ثابت ہوا ہمارے نبی زندہ ہیں اور فیض دینے والے ہیں۔ کلمہ تو ولیوں نے پڑھایا، مولویوں نے تو نہیں پڑھایا۔ میں خود مولوی ہوں، میں جب تقریر کرتا ہوں تو میں بات سچی کرتا ہوں، کچھ مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی تو مولوی ہوں، میں تو ناراض نہیں ہوا، تمہیں کس بات کی تکلیف ہوئی ہے؟ ولیوں نے کلمہ پڑھایا۔ چیلنج کرو، ہندوستان میں سب سے پہلے ولی آیا جب یہ بر صغیر تھا، حضور نے مدینے سے ولی کو بھیجا۔ یہ ہمارے محسن ہے، لنگر انہی کے درباروں پہ چلتا ہے، مولوی کے حجرے میں کبھی لنگر نہیں دیکھیں گے آپ۔ آن دی ریکارڈ بات ہے، علماء کو سلام ہے، ایسی بات نہیں، میں علماء کا دریوزہ گر ہوں، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن لنگر فرید کا چلتا ہے، لنگر دادا حجویری کا چلتا ہے، لنگر مل کے کہہ دو شہنشاہ بغداد کا چلتا ہے، اور لنگر بابا ابراہیم کا چلتا ہے۔ اگر غلط ہے تو مجھے بتاؤ، میں نے تو کبھی لنگر نہیں چلایا، مجھے تو کوئی کبھی توفیق نہیں ہوئی، خدا کی قسم ہے۔ میں پاک پتن گیا، میں وہاں میں نے ہندو دیکھے ولیوں کے پاس بیٹھے، کیونکہ میں مولوی تھا، میرے پیٹ میں درد ہوا، میں نے کہا دیکھو یہ کہتا میں اللہ کا ولی ہوں، بیٹھے ہندو ہیں اس کے پاس، بتوجہ ہے کیونکہ مجھے علم کا درد ہوا، میں نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے، بیٹھے ہندو ہیں اس کے پاس۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو دلوں کی جانتا ہے۔ وہ باخبر ہوئے، کہنے لگے کیا سوچتے ہو حضرت؟ میں نے کہا یہ ہندو، آپ مسلمان، یہ غیر مسلم، آپ اتنے بڑے مسلمان۔ انہوں نے فرمایا نورانی تم نہیں جانتے، خراب گاڑیاں ہی ورکشاپ میں آتی ہیں۔ ہائے 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 کیا مقام ہے۔ فرمایا مولوی صاحب تم نہیں جانتے، خراب گاڑیاں ہی ورکشاپ میں آتی ہیں، ہندو آتے ہیں تو ان کا دل صاف کرتے ہیں، سکھ آتا ہے دل ہم صاف کرتے ہیں، تم باہر کے لوگ ہو، ہم اندر کے لوگ ہیں، خدا کی قسم ہے۔ پرانے وقتوں میں برتن کلی کرنے والے آتے تھے، میرے بزرگ جانتے ہیں، وہ کہتے تھے برتن کلی کرا لو، وہ برتن کلی کرتے تھے۔ یہ بھی ظرف ہے، یہ بھی ظروف ہے، سینے میں یہ بھی برتن ہے، اس کو صاف کرنے والے نبی کی امت کے ولی ہیں۔ ایک عیسائی آ گیا جی، بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے وہ ولی ہیں، ان کا سلسلہ غوث اعظم سے ہوتا ہوا علی سے جا ملتا ہے۔ اچھا علی کا نام سنا ہے کبھی؟ سکھ بھی نام علی کا لے کر میدان میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا منافق علی کے نام پر بول نہیں سکتا، مومن چپ نہیں رہ سکتا، اور وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں اہل سنت و جماعت عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں، میں صدیق اکبر کی صداقت کا قائل ہوں، میں فاروق کی عدالت کا قائل ہوں، میں عثمان کی شرافت کا قائل ہوں، مگر جو ولایت کا مقام علی کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ علی دریائے ولایت پر بیٹھے ہیں،
انہی کے سلسلے کا ایک بندہ املی کے درخت کے نیچے بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے. ماسٹر محمود صاحب کی نظر یہ بات کرتا ہوں. املی کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹے چھوٹے اس کے پتے ہوتے ہیں. ولیوں نے کیسے اسلام پھیلایا, خدا کی قسم ہے, کیسے ڈنڈے سے نہیں مصطفیٰ کی اخلاق سے پھیلایا ہے. عالم بات کرے گا تو قرآن کی دلیل دے گا, عالم بات کرے گا تو حدیث کی دلیل دے گا, ولی بات کرے گا تو کر کے دکھائے گا. طریقت اور شریعت میں یہ فرق ہے. شریعت بتانے کا نام ہے, طریقت دکھانے کا نام ہے. جملہ سمجھ نہیں سکے آپ. شریعت بتانے کا نام ہے, طریقت دکھانے کا نام ہے. میں ساری رات بولتا رہوں وہ بولنا بنے گا. بابا ابراہیم نظر ولایت ایک مرتبہ اٹھا دے بگڑی سبر جائے گی. اس کو طریقت کہتے ہیں. وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. اب قرآن تو عالم بھی پڑھتا ہے. ایک عیسائی آ گیا, ہندوستان کی بات ہے. اس نے کہا بابا جی, چھیڑنے لگا بابے کو, بابا جی کو چھیڑنے لگا. کہنے لگا بابا جی کیا پڑھتے ہو؟ نظر اٹھائی. اب آنکھوں کی نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے, گرے تو خانہ خراب کر دے. اب نظر والے جانتے ہیں نظروں سے پہلائی جاتی ہے. کل قوالی ہونے والی ہے. قوالی با ذوق آدمی سنا کرتے, بے ذوق بندے کا کام نہیں کہ قوالی سن سکے. قوالی کے ذریعے خواجہ معین الدین چشتی نے اسلام پھیلایا. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ نے تو کل قوالی سنی ہے, ذرا ذوق میں بیٹھو. بابا جی بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, آنکھیں اٹھائیں, سمجھ گئے کہ یہ عیسائی ہے, مجھے چھیڑنے کے لیے آیا. اس نے کہا بابا جی سوال کا جواب دو گے؟ بابا ولی تھا, وقت کا غوث تھا. فرمایا جلدی کرو میرے پاس وقت کم ہے. اس نے کہا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ فرمایا تو کون ہے؟ عیسائی. فرمایا عیسیٰ. آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ فرمایا محمد. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ذرا سنو بابا جی کا مزاج دیکھو. اچھا میرے نبی میں جی کمال تھا ایک. فرمایا کیا کمال تھا؟ کہنے لگا ایٹ اے ٹائم ہر جگہ پر ہوتے تھے. اس نے عیسائی نے کہا بابا جی سے تقریر نہ سمجھو, ذرا دلیل سمجھو. اس نے کہا ایٹ اے ٹائم, ایک وقت میں گھر میں بھی, اسی وقت بازار میں بھی, اسی وقت پہاڑ پر. کیا آپ کے نبی محمد میں یہ کمال ہے؟ بابا جی نے سوچا دل میں فوراً, اگر میں اس کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا تو یہ تو عیسائی ہے, اگر میں حدیث پڑھوں گا یہ تو عیسائی ہے. کیوں نہ ہو اس کو میں پریکٹیکل کر کے دکھا دوں. ہائے ہلے نہیں, کیوں نہ ہو میں اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دوں, تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ نبی بھی زندہ ہے, نبی کے ولی بھی زندہ ہے, نبی بھی با کمال ہے, نبی کے امت کا ولی بھی با کمال ہے. یہ فیض مدینے سے آ رہا ہے. فرمایا بیٹا کیا کہتے ہو؟ جی میرا نبی تو ایٹ اے ٹائم ہر جگہ پہ ہوتا تھا. کیا محمد ہر جگہ پہ ہوتے تھے؟ فرمایا انظر الی الشجر, درخت کے اوپر دیکھو. انظر الی الحجر, دیکھو. اس نے درخت کی طرف دیکھا تو ہر پتے پہ بابا جی بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. ہائے ہائے ہائے, ہر پتے پہ بابا جی, نیچے بھی بابا جی بیٹھے, ہر پتے پر بیٹھے. آج کل تو یہ بات سمجھنے کے لیے آسان ہے. ہر گھر میں ٹی وی رکھا ہو, ٹائم ایک ہو, نیوز کاسٹر ایک ہو, خبر پڑھنے والا تو ایک بیٹھا اسلام آباد میں, تو ٹی وی مختلف ہوں, ایک ہی وقت میں ایک خبر پڑھنے والا ہر گھر میں موجود ہوگا. اگر سائنس کی یہ طاقت ہے تو محمد کے ولی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. آج کل تو ماننے کے لیے بات آسان ہے. تو کیا دیکھا بھائی؟ بابا جی ہر پتے پر آپ بیٹھے ہیں. فرمایا پھر بات تو سمجھ گئے ہوں گے, میں محمد تو نہیں, ہائے ہائے, میں نبی تو نہیں, میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. ارے جاہل, ارے جاہل, مذہب عیسائی سے تعلق رکھنے والوں, تم نے حسنین کے نانے کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں غلاموں کا غلام یہ مقام رکھتا ہوں تو مصطفیٰ مقام کیا رکھتا ہے؟ یہ ولیوں کا مقام خدا کی قسم. ماسٹر محمد سرور صاحب انہی کے غلام تھے.
حالانکہ میں نے تو وہ دیکھے بھی نہیں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم دیکھ بھی لیتے ہیں۔ ہاں آپ کہیں گے بڑا چیلنج کیا، یہ میرا کمال نہیں، ان کی نسبت کا کمال ہے۔ میں نہیں آپ کو بات سمجھا سکا، نسبت کا کمال ہے۔ ایک مولوی کو دورہ پڑ گیا، جی نسبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کمینے آدمی، نسبت سے جانور بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے۔ نسبت کی وجہ سے کتا بھی جنت میں جاتا ہے، نسبت کی وجہ سے۔ یہ میں نے معمولی بات نہیں کی، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ آج نیٹ کا دور ہے، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ تم کہتا نسبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جاہل، نسبت تو کتے کو جنت میں لے جاتی ہے، ہم تو نبی کے غلام ہیں۔ انسان ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نے ثابت کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم کا ایک بچڑا تھا، ابراہیم کا ایک بچڑا تھا۔ پھر توجہ کریں، میں نے کہا نسبت جانوروں کو جنت میں لے جاتی ہے، نورانی ان جانوروں کو آپ کے نام آپ کو بتائے گا، جو جانور جنت میں جائے گا لکھ لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، جس کو کہتے ہیں کیپ دس سینٹنس ان دس یور ہارٹ فار ایور، دل کی تختی پہ لکھ لو اس بات کو۔ میں ان جانوروں کے نام بتاؤں گا جو جانور جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ جنت پاکیزہ چیز ہے، جنت خوشبودار چیز ہے، جنت اعلیٰ چیز ہے، جنت اطیب چیز ہے، جنت ابہر چیز ہے، جنت انور چیز ہے، جنت خوشبوؤں کا مجموعہ ہے، جنت حور و غلمان کا مجموعہ ہے، جنت خدا کی رضا کا نام ہے۔ لیکن میں نے یہ کیا بات کر دی کہ جانور کتا بھی جنت میں جائے گا۔ نبی نے فرمایا اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، نملہ تو سلیمان کی چونٹی جنت میں جائے گی، جناب اسماعیل کا دمبا جنت میں جائے گا، جناب ابراہیم کا عجل بچڑا جنت میں جائے گا، اور علی کا دلدل جنت میں جائے گا، جناب یعقوب کا بھیڑیا جنت میں جائے گا، اور جناب عزیر جناب حضرت حمیر کی جو حمار تھا، گدھا تھا، جس پر جناب ایک نبی بیٹھے تھے، ان کا گدھا جنت میں جائے گا، سلیمان کی چونٹی جنت میں جائے گی، یعقوب کا بھیڑیا جنت میں جائے گا، اور اسماعیل کا دمبا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اور صالح کی اونٹنی جنت میں جائے گی، میرے نبی کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ اور نسبت سے تو جانور جنتی بن جاتے ہیں، مل کے کہہ دو ہم تو نبی کے غلام ہیں۔ کتنی بڑی دلیل۔ کتے کو گھر میں نہیں آنے دیتا، مولوی کہتے ہیں کہ کتا اگر جسم کے ساتھ لگ جائے، مولوی مفتی کہتے ہیں کہ کتا اگر جسم سے لگ جائے، کتے کو پانی لگا ہوا ہو، آپ تھک گئے میرے خیال میں، لیکن بات سنو، بابا جی کی روح تو آ گئی، بابا جی بیٹھے، اندھوں کو نظر نہیں آتا، اندھوں کو نظر نہیں آتا، اندھوں کو نظر نہیں آتا، اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ ولی جلال میں تب آتے ہیں جب لوگ سمجھتے نہیں، اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا جی؟ کسی بندے نے ان سے کہا تم دکھا سکتے ہو کہ نبی موجود ہے؟ ریم یارخان میں تقریر کر رہے تھے اللہ کے ولی، ایک بابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت تم دکھا سکتے ہو کہ نبی بیٹھے؟ رب کا ولی جلال میں آ گیا، ہائے ہائے کس پانی میں نے یہ بات کر دی، کس پانی کے اندر میں نے یہ بات کر دی، جلال میں آ گئے۔ فرمایا کیا کہتے ہو بھائی؟ اردو بولتے تھے، کیا کہتے ہو؟ لاکھوں کا مجمع تھا، رحیم یارخان شہر تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اگر ہیں تو دکھاؤ۔ حالانکہ دلیلیں اور بھی بڑی تھی۔ جلال میں آ کر کہا ھذا رسول اللہ۔ او جاہل، اگر آنکھیں رکھتے ہو دیکھو یہ محمد بیٹھے ہیں، یہ اندھے کا کام نہیں ہے، نظر کھلی ہوئی ہو خدا کی قسم، ہر جگہ پر حضور کی روح ہے، ہر جگہ پر ولی بیٹھے۔ ہاں یہ زندہ لوگ ہیں، اگر زندہ نہ ہوں تو روشنی ہو سکتی ہے؟ نہ وزیران دے نہ امیران دے، او دیوے بل دے صدا فقیران دے، نہ امیران دے نہ وزیران دے، دیوے بل دے صدا فقیران دے۔ ایک ولی برطانیہ گیا، نورانی رحمت اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی، ہاں جی یہ تے کل دی گل ہے، برطانیہ گئے تے کھونڈی پھڑ کے کھڑے سڑک دے اتے، نہ بولی ہے پلا تو، کار آ رہی سی، بچہ انگریز بیٹھا، نال انگریز نہیں بیٹھی،
تے شاہ صاحب کھڑے کھونڈی لے کے تے سی رب دا ولی مدینے والے نا اٹیچ سوچ لگا ہویا دل کھلیا انہیں کار روکی انگریز بڑا سمجھدار ہوندا اترے میرا نورانی 17 زبانہ جاندا سی رب دا ولی سی انہیں انگریزی کہا کہ آپ کون ہیں فرمایا میں محمد کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی اس نے کہا یہاں کیسے آئے ہو کار روک گئی انگریزنی بھی باہر انگریز بھی باہر آن دی ریکارڈ بات فرمایا میں اپنے نبی کے دین کی تبلیغ کرنے آیا اس نے کہا نورانی صاحب نے کہا کہ آپ کیسے کہاں جا رہے ہیں کیونکہ ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اگر آپ بولیں گے تو مجھے درداد مل جائے گی آپ کا جائے گا کچھ نہیں میرا سینہ کھل جائے گا ولی خوش ہو جائیں گے بابا جی خوش ہو جائیں گے ہمارا تمنا ہماری آرزو ہماری تمنا صرف یہ ہے کہ بابا حضور خوش ہو جائیں بس اور یقین کرو جب تم واپس جاؤ گے تمہیں درختوں کے پتے بھی سلام کریں گے کیونکہ ولی کے دربار میں بیٹھ کے جا رہے ہو آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی اس نے کہا جی 1 مہینے سے ہمیں نیند نہیں آتی 1 مہینے سے نیند نہیں آتی میں بتا رہا ہوں کہ ولی کی پاور دیکھو یہ ہمارے پاور ہاؤس ہے آپ نے فرمایا کہ ایک نسخہ میرے پاس بھی ہے آپ کو نیند آ جائے گی بیٹا جی ایک نسخہ یعنی انگلش میں کہہ رہے تھے کہ ایک نسخہ میرے پاس بھی ہے آپ وہ استعمال کریں نیند آج رات آ جائے گی وہ بڑے حیران ہوئے کیونکہ انگریز ریسرچ کرتا ہے بات پر بڑے حیران ہوئے وہ کہنے لگے یہ ہمارے برطانیہ میں جو میڈیسنز ہیں جو دوائیں ہیں آپ کے پاکستان میں تو 4 نمبر ملتی ہیں جس پاکستان سے آپ آئے وہاں تو 4 نمبر دوائی ملتی ہے بالکل عجیب سی دوائی ہوتی ہے اس کا اثر 1 سال کے بعد ہوتا ہے جب مریض مر جاتا ہے توجہ ہے بندہ مر جاتا ہے پھر اس کا اثر شروع ہوتا ہے اس نے مذاق کیا آپ میری طرف توجہ رکھیں ذرا توجہ رکھیں بات سننے کا طریقہ ہوتا ہے ادھر ادھر آنے والے کو نہ دیکھو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ہر چہرے سے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے آپ کے پاس کون سی دوائی ہے فرمانے لگے میں دے دیتا ہوں اگر نیند نہ آئے تو مجرم وہ کہنے لگے اس نے کہا یار ہم تو خودکشی کرنے جا رہے تھے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خودکشی کرنے جا رہے تھے نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی قسم اگر 4 دن نیند نہ آئے تو بندہ مر جائے نفسیاتی مریض ہو جائے نیند اتنی بڑی نعمت ہے اس نے کہا جی 1 مہینہ ہو گیا ہم تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے فطر کے اس نے کہا آج 1 رات اور انتظار کر لو میرے پاس ایک نسخہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ولی کیسے تبلیغ کرتا ہے ہاں اس نے کہا بتاؤ جی فرمایا پڑھیں لا الہ الا اللہ ایک پٹھان یہ اور بھی کلمہ پڑھانے بڑے بڑے پھرتے ہیں کلمہ پڑھانے والے بڑے پھرتے ہیں ہاں ایک پٹھان کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا مجھے مولوی صاحب کہتا ہے جو کلمہ پڑھائے وہ جنت میں جائے گا اس نے ایک ہندو کو پکڑ لی اس نے کہا ہندو کے بچے کلمہ پڑھو ہمیں مولوی صاحب کہتی ہے جو کسی کو کلمہ پڑھائے وہ جنت میں جائے گا ہندو بڑے تیز ہوتے ہیں اس نے کہا بابا پٹھان بڑا غصے میں ہے بابا پٹھان بڑا غصے میں ہے تو جان بچانی چاہیے اس نے کہا خان صاحب ایسے کرو آپ پڑھتے جائیں میں پیچھے پیچھے پڑھتا جاتا ہوں پٹھان کو بڑا غصہ ہے اس نے کہا الو کے پٹھے آتا مجھے بھی نہیں خود پڑھو ہمارے کلمہ پڑھانے والے ایسے ہیں تو ولی کلمہ ایسے پڑھاتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں کلمہ تم بھی پڑھاتے ہو کلمہ فرید نے بھی پڑھایا ہے دادا حجویری نے پڑھایا ہے اور ایسا پڑھایا ہے کہ جس نے پڑھا ہے وہ بھی وقت کا غوث بن کر اٹھا ہے فرمایا پڑھ لو کلمہ پڑھو اگر نیند نہ آئے تو میں مجرم ہوں کسی نے پوچھا تھا بعد میں نورانی صاحب نے سے کہ آپ نے یہ کس طاقت پر کہا تھا کہ آج رات نیند آ جائے گی وہ تو خودکشی کرنے جا رہے تھے فرمایا میں نے محمد کے درود کی طاقت سے کہا تھا ہائے ہائے میں نے مدینے والے کے درود کی طاقت سے کہا تھا یہ تو بڑے ماشاءاللہ محبت والے لوگ ہیں جاگ رہے ہیں رات ڈھلتی جا رہی ہے نبی اور ولی کے عاشق جاگتے جا رہے ہیں خدا سلامت رکھے آباد رکھے پڑھو بھی کلمہ انہوں دونوں نے پڑھ لیا اس نے کہا یار اگر جان بچتی ہے سمجھدار تھے وہ تو پڑھ لیتے ہیں کیا حرج ہے کلمہ پڑھا فرمایا مولانا ہمارے ساتھ چلیں آپ
ہمارے مہمان ہیں. نورانی صاحب کہنے لگے کہ میں نے بھی غنیمت سمجھا کہ ان کو طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے کلمہ پڑھنا ہے, کیسے مصلی بچھانا ہے, کیسے تسبیح کرنی ہے, کیسے وضو کرنا ہے, کیسے مدینے والے پر درود پڑھنا ہے. تو میں نے غنیمت سمجھا, میں ان کے ساتھ چلا گیا. سنو, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, چلے گئے کوٹھی میں لے گئے. برطانیہ شہر کی بات ہے, آج بھی ان کی قبر کراچی میں ہے, نورانی رحمت اللہ علیہ کی. وہ مصلی پہ بٹھا دیے اور ان کو ڈکٹیشن دی کہ آپ کریں الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. خود ہاتھ اٹھا لیے, اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, مسلمان بنانا تیرا کام تھا. طاقت دیکھیں, ولیوں کی طاقت دیکھیں, انداز دیکھیں اور طریقہ دیکھیں, کلمہ پڑھانے کا انداز دیکھیں. یہ نہیں کہ آتا مجھے بھی نہیں, خود پڑھو. یہ نورانی صاحب ہیں. فرمانے لگے یا اللہ اپنے نبی کی نسبت کی لاج رکھنا. میں تیرے فرید کو سلام کرنے والا, میں تیرے داتا کو سلام کرنے والا, میں تیرے غوث کو سلام کرنے والا, میں خواجہ معین الدین کو سلام کرنے والا, میں صابر کلیر کو سلام کرنے والا, میں شاہ رکن عالم کو سلام کرنے والا, میں بابا بلے شاہ کو سلام کرنے والا, سلطان العارفین کو سلام کرنے والا, میں شاہ رکن عالم کو سلام کرنے والا, میں معین الدین چشتی کو سلام کرنے والا, بہاء الدین زکریا کو سلام کرنے والا, میں حسین ابن علی کو سلام کرنے والا, میں نظام الدین اولیاء کو سلام کرنے والا, میں زین العابدین کو سلام کرنے والا, امام نقی کو سلام کرنے والا, امام تقی کو سلام کرنے والا, میں موسیٰ کاظم کو سلام کرنے والا, امام جعفر صادق کو سلام کرنے والا, امام باقر کو سلام کرنے والا, میں غوثوں کو ماننے والا. میرے اللہ نورانی کو نہ دیکھنا, محمد کی زلفوں کا صدقہ ان کو مصلی پہ سلا دے. برطانیہ کی تاریخ کہتی ہے 90 مرتبہ جب الا اللہ کہا دونوں جی مصلی پہ لیٹ گئے. ہائے ہائے, جس طرح عشق مصطفیٰ کا انجیکشن کسی نے انجیکٹ کر دیا ہو, لگا دیا ہو, مصلی پہ سو گئے. سوئے رہے, باقی افراد گھر میں جمع ہو گئے اور بڑے حیران ہوئے کہ یہ مہینے سے نیند نہیں آ رہی تھی, کوئی دوائی نہیں چھوڑی. آپ کون ہیں؟ آپ نے پورا تعارف کروایا. تعارف میں کہا میں مدینے والے محمد کا غلام ہوں. چونکہ نشانہ لگانا چاہتے تھے, نشانہ لگانا چاہتے تھے. یہ نہیں بتایا کہ میں کتنا قابل ہوں, یہ نہیں بتایا کہ میں عالم ہوں, یہ نہیں بتایا کہ میں سکالر ہوں, یہ نہیں بتایا کہ میں مذہبی لیڈر ہوں, یہ نہیں بتایا کہ میرا ایک نام ہے, یہ نہیں بتایا کہ میں پاکستان کا لیڈر ہوں, قائد ہوں جماعت کا, لاکھوں لوگ میرے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ میں جس شہر میں جاتا ہوں وہ شہر جام ہو جاتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ میں جس گاڑی سے اترتا ہوں لاکھوں لوگ میرے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ جب میں عراق میں جاتا ہوں تو صدر صدام حسین سلوٹ لگانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ کہا, انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ جنہوں نے دوائی دی اور یہ ہمارے افراد مصلی پہ سو گئے. جملہ سنیں, بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ غوث وقت کے مزار پہ بیٹھنے والوں, اللہ تمہیں مدینے لے جائے, اللہ تمہیں بغداد لے جائے. فرمانے لگے میں وہ ہوں, میں وہ ہوں جس کے دل میں حسنین کے لانے کی محبت ہے. فرمایا میں مسلمان ہوں, مسلمان ہوں, مسلم ایز اے مسلم میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا کون سی دوائی دی؟ فرمایا آؤ تم بھی لے لو. خدا کی قسم ہے 90 انسانوں نے آپ سے آپ کا چہرہ دیکھ کر, آپ کی ادا دیکھ کر, آپ کی گرفت دیکھ کر, آپ کی ادائے ولایت دیکھ کر 90 عیسائیوں نے, انگریزوں نے مدینے والے کا کلمہ پڑھ لیا. یہ لوگ ہمارے محسن ہیں, یہ لوگ ہمارے محسن ہیں. اور سنو, قبر میں یہ کام آئیں گے. ایک میں نے روایت پڑھی, بس میں دعا کرنے والا ہوں, دعا کرنے والا روایت پڑھی. محمود صاحب بڑے حیران ہوں گے آپ, اللہ محمد علی کے مقام کو اونچا کرے. میں نے جو دعا کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ وقت کون سا ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں یہ وقت کون سا, میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اللہ میرے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے, اللہ میرے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے. میں آپ نہیں سمجھ سکتے, بابا جی کی روح موجود ہے. اے اللہ میرے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے. آج کے بعد سے محمد علی اور جن بچوں کے نام مجھے آتے ہیں, میرے بیٹے اتنے تینوں ہیں, ایک بچی ہے, یا اللہ ان کے مقام کو اونچا کر دے. ان سب کی اولاد پر یا اللہ دستے شفقت رکھ, آباد رہیں. بابا جی کی روح آمین کہہ رہی ہے. نہیں آمین کہہ رہی تو آپ کی مرضی, جس کی آمین بابا جی کی آمین سے مل گئی, کام بن گیا.
اوے من ربو کا ایک مولوی کہنے لگا جی قبر سے بڑی کوٹ پینی میں کہتے ہیں کہنے لگا جی آپ عجیب آدمی ہیں. میں نے کہا میں عجیب کیوں ہوں؟ میرے دل میں گند نہیں محمد کا پیار ہے. سمجھ نہیں سکے آپ. مجھے کو مار پڑے, مجھے کو جوتے پڑے, یہ سانپ آپ کے لیے ہوں گے, آپ کے لیے ہوں گے. اوے نام لیں بابا ابراہیم کا, نام لیں مدینے والے کا, نعتیں پڑھیں مصطفیٰ کی, مرکز پڑھیں حسین کی. علی 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 کریں, علی علی کریں, یا علی کریں. غوث اعظم کی 11ویں منائیں, ہمیں تو جنت سلام کرنے کے لیے آئے. کیوں جوانوں؟ جنت ہمیں سلوٹ کرنے کے لیے آئے گی. جس طرح کا حسن ظن رکھو گے ویسے ہی ہو جائے گا. توبی صاحب چلے گا جی قبر میں, غوث اعظم کا توبی. فرشتے پوچھے من ربوں کا, وہ کہتا میں غوث دا توبی ہیں. اور مزے کی بات ہے حضرت, آپ سمجھیں گے, یہ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے, انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. دو بندیوں کے لیڈر ہے کہ وہ پوچھے من ربو کا, وہ اگو کہے میں غوث دا توبی ہیں. فرشتے اتنے دیکھ رہے ہیں, یا اللہ اے کی. آج تک یہ سوال کا جواب ہم نے نہیں سنا. ہم پوچھتے ہیں تو کون ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ کہے میں غوث دا کپڑے تو نہ سبحان اللہ کہو یار. بابے ابراہیم دے نادیاں دیگاں پکاؤن آڑے ہو, اپنے بھی کام بن جانا. میں غوث کا دھوبی ہوں. یہ دیوبندیوں نے بھی تسلیم کیا اس بات کو, حالانکہ بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں. یعنی یہ واقعہ اتنا عام ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں غوث کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے اوپر دیکھا, یا اللہ کیا ہے. فرمایا اگر غوث کا دھوبی ہے تو جو کہتا ہے مان جاؤ, جو کہتا مان جاؤ. میرے دوستو یہ ولی قبر میں کام آئیں گے, حشر میں کام آئیں گے. خدا کی قسم ہے, قبر میں کام آئیں گے, حشر میں کام آئیں گے. آپ حیران ہوں گے جب قبر سے اٹھیں گے تو بابا جی ابراہیم رحمت اللہ علیہ اے کلندر ہیں, یہ کلندر ہیں. آنکھوں کی نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, آنکھوں سے پیرت مستانی ہو گئی, جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی. اب میں نے جو کہنے لگا جی آپ کے جو بزرگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. میں کہا تم جو نماز پڑھ کے ہندوستان فتح کی تھی کھڑا, تم جو ہندوستان فتح کی تھی کھڑا نماز پڑھ کے, تو 10 کیتا کی دعائی تک تو گھورا مار کے سویرے بچے نے اٹھا دینا, پتہ لگے بڑھا تہجد پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ کے ولی تو ایسا نہیں کرتے, وہ ریاکاری کرتے ہی نہیں. انہیں کیا ضرورت ہے ریاکاری کرنے کی, انہیں کیا ضرورت ہے کسی کو دکھانے کی. اے صاف کر, رب دا ولی کہندا بھانڈا صاف کر, رب دا ولی کہندا بولو برتن صاف کر, پھر نماز پڑھ. برتن صاف کر پھر نماز پڑھ. جے اندر گندا رہا تے بابا جی کہتے تمہیں کدی تربوز نہ بن دے. گیارہویں دے کٹے بکا چھڑے پر تھوڑی آواز نہ نکلنی. تمہیں کدی تربوز نہ بن دے. کیسی گل ولی نے سمجھائی, تے پما توڑ مکے لے جائیے, کوڑے کھوں مٹھے نہ ہندے, پواں لکھاں من گڑ پائیے. کاواں دے پتر وہ کدی ہنس نہ بن دے. پاواں موتیاں چوگ چگائیے,
بابا کہندا تمے نو توڑ لا مکے لے جا کنوں تمے شریف نو طواف کرا لا اے تمے نو مقام ابراہیم تے نفل پڑھا لا تمے نو صفا مروہ دی سائی کرا لا تمے نو تہجد پڑھا لا نمازاں پڑھا لا پھر تمے تے چھری پھیر ہن تے مٹھا ہو گیا ہونا بندے کیوں حضرت تمہیں نو طواف کرا تمہیں نو تہجد پڑھا تمہیں نو عالم بنا تمہیں نو قاری بنا تمہیں نو مکے لے جا میں نہیں کہتا سلطان الباہو نے کیا میں نہیں کہتا تمہیں تو تربوز پھر ان چھری پھر بسم اللہ پڑھ کے پھوک مار کہ تمہ ہن مٹھا ہو گیا ہونا جو تو کھولنا ہے نو تے بے ایمان تمہیں دا تمہ وہ نماز وہ ہے جس نماز پر مدینے والے کی محبت شامل ہو روزہ وہ ہے مل کے کہہ دو جس میں نبی اور علی کا پیار شامل ہو اللہ خوش رکھے آباد رکھے رحمت کرے ایک گل ضرور کرانگا زندگی دے بچ ولیاں نہ چاہیے بڑے ڈاکو آنگے بڑے رہزن آنگے بڑے بڑے ایٹم بم آنگے دلیلاں دینگے کہ چھڑ دے جو ملنا ہے نہ دے قدمہ چو ملنا جو ملنا ہے نہ دے قدمہ چو ملنا تو کی سمجھیں ایک بندے نے چوری کر لی کوفے دے اندر چور نو پھڑ کے مولا علی دے کول لے مولا علی دا نام ہے تاں لیا کہ ستے جاگ جان میرے علی دا نام حسنین دے بابے دا نام دے مومنہ دی جانا حضرت چور آ گیا آپ نے چوری دی اور پوری نویت ویکھی وہ دے ہاتھ کٹن دا حکم دیتا جدو ہاتھ کٹن دا حکم دیتا ہاتھ کٹ دیتا چور جا بھی رہا تے نالے علی دے نا دے نعرے بھی مار رہا ذرا روڑا پا کے سبحان اللہ کہو چور جا رہے ہیں تے علی علی کہہ رہے ہیں چور جا رہے ہیں کسے بندے نے کہا یار نالے ہاتھ کٹا کے آگے ہیں تے نالے علی علی کردہ ہر معاشرے دے وچ فی سبیل اللہ چگل خور بھی تے ہوندے نا چگل خور سمجھ دے ہو کینوں کہندے اچھا پرانے بیلیاں دے اندر ساڑھے دادا جی حکا تر دے ہوندے سی حکا تر دے حکے دا مگی شکینہ میں سپیکر جی کہتا بے لو جڑے میرے تے پرچہ کرونا کرا دے بے جاؤ حکے دا ممی شکین ہے تین باری میں کہاں گا حکے دا ممی شکین ہے جنہیں میرے تے پرچہ کرونا اوہ میں کہنا جھوٹ نالوں حکا چنگا داڑی رکھ کے پگڑ بن کے مسجد دے محراب سے کھڑے ہو کے جھوٹ بولن دی بدبو سگریٹ نالوں زیادہ ہے تو جے میں گل غلط کرنا تو میں واپس کر دیں کوئی میں ٹھیکہ نہیں چکیا کہ میں ہر گل منا کے اٹھا داڑی رکھ کے تہجد پڑھ کے مسجد محراب سے کھڑے ہو کے بکواس کرنا نبی کی گستاخی کرنا علی کی گستاخی کرنا نبی کے صحابہ سے غداری کرنا نبیوں کے ولیوں کو بکواس کرنا اس کی بدبو سگریٹ سے بھی بری ہے ایک گل سنو ایک بندہ سگریٹ پیندا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے وہ دے جگر دا ہو جائے گا وہ دی باڈی دا ہو جائے گا ایک بندہ نمازاں بھی پڑھی جاندہ سود بھی کھائی جاندہ جھوٹ بھی بولی جاندہ فراڈ بھی کری جاندہ گوانڈیاں لڑی بھی جاندہ چوری پانی توڑ کے بھی لائی جاندہ تسی دسو کہ وہ سگریٹ پینا برا یا ایک کمینہ برا دسو یار تو پرے پر جا کے بیٹھا توں کہاں گیا جی اے بیٹھا جس تو گوانڈی تانگی وہ ساڑھے دادا جی حکا تار دے سی دے وہ حکے دے وچ جدو تماکو رکھیے تے وچ ایک گوڑ جیا کڑ کے بھی رکھی دا انہوں کہتے چگل ساڑھے پنجابی اسی ضلع جلندر دے پنجابی ہیں تے ساڑھے بڑھے کہتے سی اوے مڑیا میں کہا ہاں جی وہ چگل رکھتا وچ چگل میں رکھ دیتا کہ میں نواں پہلو حکا تر لگا سی میرے ابا جی کہتے پریشان نہ ہو چگل کہتے ہو گوڑ بٹے نو میں کہا یارے بابے نے آخر دا چگل نہ رکھیا تے بابے دا نہ رکھیا یہ دی کوئی وجہ تسبیح ہونی ہے ایویں نہیں بابے نے چگل کیا کوئی وجہ ہے میں پوچھا جی بابا جی یہ چگل کو کہندے کچھ ہور نہ رکھ لیندے بابا حیدر نے جمپ ماریا تے نالے کہنے لگا اینو چگل پوتے تاں کہنے اے دے اتے آپا پائی دا وا تماکو اے دے اتے پائی دا گوڑ اتے پائی دی آگ ایک گھنٹے دے بعد آگ دا بھی ستیہ ناس کر دیندہ گوڑ دا بھی ستیہ ناس کر دیندہ تماکو دا بھی ستیہ ناس کر دیندہ بھائی مانا آپ پورے دا پورا ہی ہوتا ہے کیوں جی
گڑ دا بھی ستیا تنہ گھرانوں اجاڑ دیندا ہے اوے چغل تنہ گھرانوں اجاڑ دیندا تماکو اجاڑ گیا مٹھا اجاڑ گیا اگ نو سوا بڑھا گیا تے آپ بے ایمان پورے دا پورا یہ چغل خور اگر مسجد کے محراب میں بھی چغلی کرتا یہ سگریٹ پینے والوں سے زیادہ برا ہے آگے جی میں بابے کو قاری صاحب تسی کو بابے کو میرے تو بابا پسند نہیں آیا میں کہا کیوں تیرے انہیں حج مار دیتی تینوں کیوں پسند نہیں آیا بھئی تینوں سارا جہان پسند کرے تم کسی نے نہیں کرنا واہ تیرے چٹو سماواتے و چکڑو لڑ وہ تینوں سارے پسند کرنا تیرنا سارے سلام لین تیرنا سارے سلام لین تیرا سارا ادب کرنا سارا جہان تینوں پیسے دوے سارا جہان تینوں ہی دانے دوے تینوں ہی پیسے دوے تینوں ہی عیدہ دوے وہ بھئی مانا تو کسی نے بھی کچھ نہیں دینا تینوں میرے بابے تو تکلیف کیوں ہوئی اللہ دے ولی تو دس میں اگر جی بابا جی حکا پین دے سی میں کیا تینوں سمجھ نہیں آئی کہ بابے نے حکا پیتا کیوں اوہ درویش دا ڈیرہ وا تے درویشانیاں گلاں بھی تے ہونے چاہیے دی جیڑا درویشاں نو مننا نہ بیٹھا میری محفل جو بیٹھے کیونکہ ممی انہاں دا نوکر تے تم ہی انہاں دا نوکر جیڑا کہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں انہاں بعد پڑھی لکھی گل کر رہا اے جڑی میں نقطے دیاں گلاں کردا ہے یہ رب دے ولیاں نے انہاں دے ذریعے اسلام پھیلایا اگر اسی انہاں نو دور کر دواں گے خراب گڈیاں نوں اے علامہ طاہر القادری صاحب سیاست تو ہٹ کے میں گل کر لگا سیاست تو ہٹ کے سیاست چ بھی رہے اس تو ہٹ کے میں ویکھے میں لاہور گیا تے ایک بہت بڑے گراؤنڈ دے وچ بیٹھے سگریٹ پین لڑکیاں دے نال کالج تے یونیورسٹی دے لڑکے سی حالانکہ سگریٹ پیندے نہیں طاہر القادری صاحب یونیورسٹی دے بچے بیٹھے کیونکہ یونیورسٹی دے بچے پی رہے سی کہنے لگے بیٹا مجھے بھی لگا کے دے میں بات کسی دے ذریعے میں پوچھیا میں نہیں پوچھیا نہ میں آج تک انہوں نے ملے ہیں نہ میری انہوں نے کہا میں کسی دے ذریعے انہوں کو پوچھیا کہ تسی بہت بڑے لیڈر ہو تے تسی اتھے بیٹھے سگریٹ پی دے سی وہ کہنے لگے میں نے بچوں کے پاس بیٹھ کر اس لیے سگریٹ منہ میں لی تاکہ بچے مجھ سے شرمائے نہ اگر یہ مجھ سے شرما کے دور چلے جائیں گے ان کو مصطفیٰ کا دین کون بتائے گا اگر یہ شرما کر دور چلے جائیں گے ان کو نبی کا مقام کون بتائے گا اگر میرے اندر اور ان میں فاصلہ رہا میرے اندر اور ان میں فاصلہ رہا تو ان کو دین کون بتائے گا اسلام کون بتائے گا محبت رسول کون بتائے گا محبت آل محمد کون بتائے گا محبت صحابہ کون بتائے گا محبت اغیاس کون بتائے گا محبت ابدال کون بتائے گا محبت مزارات اولیاء کون بتائے گا محبت دین کون بتائے گا اگر یہ مجھ سے ڈرتے رہے شرماتے رہے کہ ہم سگریٹ پیئیں گے علامہ صاحب کیا کہیں گے اس لیے میں نے سگریٹ لگا لی تاکہ یہ میرے قریب آ جائے میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں بابا جی حکا کیوں پیتے ہیں اور بابا جی بتانے چاہتے ہیں جڑا حکے دے وچوں شے کھڑی یا او دے اوتے آ گئے حکے دے وچ جڑی شے کھڑی او دے اوتے آ گئے تے جڑی چکی ہوئی اونوں ہر بندہ کیوں مدا سمجھا نہیں یار جو اے بابے دے حکے دے راز ہے اے بابے دے حکے دے راز ہے جڑی شاید چک گئی انہوں تمہیں چم انہوں ممی چمہ بابا جی دسنے چاہتے ہیں کہ چک جاؤ نبی دے امتیو چک جاؤ آکڑ چھڑ دیو اے حکے دے ذریعے دین دا پیغام رب دے درویشہ نے دیتا کہ جو جھک جاتا ہے اسے ہر آدمی چومتا ہے جو اکڑ جاتا ہے اس کے سر پہ آگ رکھی جاتی ہے کی خیال ہے ٹھنڈ پئی کہ نہیں اللہ خوش رکھے یار سناؤں لالوں سننا اوکھا ہوں نفسیات دے ماسٹر کہندے سناؤں لالوں سننا مشکل ہے اللہ تینوں آباد رکھے سلامت رکھے سلام دے دو شعر حضرت پڑھو گے ختم شریف پڑھنا آج یا صبح معاشرہ صاحب بسم اللہ بابا جی دے پوتے سبحان اللہ جی دیکھو گل سنو میں دسے نا نسبت کی نیشہ ہے میرے خیال جڑی نعت پڑھی سی وہ بھی بابا جی دے سی تسی دیکھ لو کنی گرفت سی کنی گرفت سی حالانکہ میں نے نہیں پتا سی کہ انہوں نے پڑھ پوتے
کنی گرفت ہے قاری صاحب تے صاحب فن بندے ماشاءاللہ وہ تے مینوں محسوس ہویا کہ مینوں مدینے پہنچاتا بچے تے میں جناب تھوڑے بابا جی دا خادم اللہ نہ آباد رکھے تسی فخر نہ اپنا سر بلند رکھنا میں خراج تحسین پیش کردہ نا بزرگانوں جنہ دے خاندان دے وچوں اتنا وڈا غوث وقت ہویا خدا کی قسم یہ بندے غوث وقت ہیں مجھے بتایا گیا یہاں 90 موڑ میں ایک دوست نے کہ تم نہیں جانتے جو بابا جی کرامتے ہم جانتے میں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کو کہ جو اس عظیم غوث وقت کے لخت جگر ہیں پوتے ہیں خدا کی قسم ہے ان کا سر فخر سے بلند ہے سر فخر سے بلند ہے اللہ قیامت کو ان کو بھی کہے گا آجا تیرے گناہوں کو دیکھوں یا بابا ابراہیم کی ولایت کو دیکھوں آ جاؤ خدا ان کا چہرہ دیکھ لو خدا کی قسم شرافت چہرے پہ چمکتی ہے اور یہ خاندان ہی ایسا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جس نے نعت پڑھی آپ اس کا چہرہ دیکھیں ہاتھوں کے انداز دیکھیں ولایت چمکتی ہے اور یہ بزرگ کی کرامت ہے اس خاندان میں ولی اور بھی پیدا ہوں گے ہاں اس خاندان میں ولی اور بھی پیدا ہوں گے میری ان سے پہلی ملاقات ہے وہ بھی آپ نے بتایا ہے میں نے کچھ نہیں دیا ان سے دینے والے بہت ہیں اللہ کے ولی صرف میں اپنی محبت کا ان کو ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ خدا آپ کے بزرگوں کی وساطت سے ہم گناہگاروں کو قیامت در شرمندہ نہ کرے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا مجھے ماسٹر محبوب صاحب نے بتایا یہ آدمی بھی درویش ہیں یا خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں میری زبان پہ یہ بات آ گئی ہے اور میں بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں وہ سٹیج پر بیٹھے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے سٹیج لگا ہوا ہے فرشتے ان کے ارد گرد کھڑے ہیں خوشبو لے کر ولیوں کا بڑا مقام ہے تو میں خود ان کے لخت جگر ان کے پوتا جی کا اعلان کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں مائک پر آئیں ایک دو باتیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ان کے بچوں پہ سلامت رکھے آپ کے بچوں کو بھی آباد رکھے جو بات میں نے کی ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے وہ میری اپنی خطا ہے اگر جتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ مدینے والے کا صدقہ ہے تو محترم تشریف لاتے ہیں میرے لیے بھی دعا کریں گے میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو مولانا صاحب سے میں بڑا متاثر ہوا آپ کے مسجد کے امام بہت اچھے بڑے با اخلاق بڑے پیارے اور مفتی وقت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد مراد سیالوی صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی نسبت سے میں ان کا حیا کرتا ہوں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے تشریف لاؤ جی کرسی لے کر آؤ